دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں کو حیات کا تحیات سلام پہنچے اور پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز پھر سے آپ لوگوں کی خدمت عالیہ میں تازہ ترین روحانی مشروبات و معقولات کے دسترخوان پر سحر انگیز بیان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تو یہ جناب اس روح پرور غذا کو بسم اللہ کرتے ہیں۔ یہ ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے کہ اسلامی سال کے پہلے مہینے یہ محرم الحرام کے ساتھ ہماری بہت سی تاریخی یادیں وابستہ ہیں، جنہیں ہم چاہ کر بھی بلا نہیں سکتے، کیونکہ ان واقعات نے تاریخ اسلامی پر نقوش چھوڑے ہیں جنہیں کوئی بھی کسی صورت مٹا نہیں سکتے۔ ان واقعات المناک میں سے ایک دلخراش واقعہ کربلا بھی ہے، جس نے اندھیکی مخلوقات یعنی فرشتے اور جنات، انسان اور حیوان، چرند اور پرند، ہوا اور خلا، آفتاب اور مہتاب، زمین اور سما، الغرض فرش سے لے کر عرش تک سب کچھ ہلا اور رلا کر رکھ دیا ہے۔ جب بھی کبھی باطل نے سر اٹھایا ہے، حق مقابلے کے لیے ضرور سامنے آیا ہے۔ جب نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے دعوی خدائی کو خاک میں ملا دیا۔ جب اسے تمام رعایا کے سامنے لاجواب کر دیا، جب فرعون نے جھوٹا دعوی ربوبیت کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق کا نمبردار بن کر باطل کو چیلنج کیا۔ اسی طرح جب یزید نے اسلام کے نام پر حاصل کی گئی حکومت میں خلاف شریعت مصطفیٰ اپنی مرضی خواہشات کو ترجیح دینی شروع کر دی، تو فرزند حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا لمبردار بن کر میدان کربلا میں جو ناقابل فراموش تاریخی قربانی پیش کی ہے، رقم کی ہے۔ پوری انسانی تاریخ ایسی لازوال اور مثالی قربانی پیش کرنے سے عاجز ہے، یعنی کہ شہادت آل مصطفیٰ کا بیان بزبان حال یہ تھا کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، اور جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ان کی قربانی کا رب نے بہت قدر کیا ہے۔ میدان کربلا کے واقعات چشم دید بتاتے ہیں کہ فرشتے قطار میں کھڑے استقبال کر رہے ہیں اور شہیدان کربلا کی پیاس کو آب کوثر سے بجھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہم زد فزد۔ اور مزید یہ کہ ظالمان اور قاتلان آل رسول کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے دنیا ہی میں ذلیل و رسوا کر کے عبرتناک انجام سے دوچار کیا ہے، اور دنیا کو عبرت کا درس دے کر یہ دے دیا کہ کوئی بھی کسی پر ظلم کرے، خاص کر آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ پر، تو ان کو 100 بار سوچنا پڑے گا۔ آئیے جی ذرا دیکھتے ہیں کہ ظلم کرنے کا انجام اچھا ہوتا ہے یا برا۔ ستم شیار تو دنیا سے مٹ گئے لیکن جبین دہر سے یاد امام باقی ہے۔ بعض مورخین محققین، جس میں ساحر اصحاف ابن جوزی، ابن سدی اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تاریخی حقائق اور واقعات میں لکھا ہے کہ جو بدبخت حضرت امام حسین، آل حسین اور آل علی اور ان کے قتل میں شریک تھے، یہ اس ظلم پر راضی اور خوش تھے، ان میں سے ایک بھی نہیں بچا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت سے پہلے ہی دنیا میں سزا دے کر ان کو رسوا کیا، اور ان کے چہرے مسخ کر دیے، ان کی حکومتیں، ان کے عہدے ان سے چھین لیے، ان کو اپنے بندوں کے ذریعے قتل کروا دیا، کسی کو آگ میں جلا دیا، کسی کو پانی میں غرق کر دیا۔ ان کا ایک نمونہ جو لوگوں کی عبرت کے لیے دنیا میں دکھا دیا گیا ہے،
وہ ابھی جو ہے نا ملاحظہ ہو۔ واقعہ نمبر 1، جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پیاس سے مجبور ہو کر دریائے فرات پہنچے اور پانی پینا چاہتے تھے، تو ایک بدبخت حسین بن نمیر یا کوئی اور ہے جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا، جو سیدھا دہن مبارک پر لگا اور خون مبارک نکلنے لگا۔ وہ دہن مبارک جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار بوسے دیے تھے، اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے بے ساختہ بد دعا نکلی کہ یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے فرزین کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، میں اس کا شکوہ آپ ہی سے کرتا ہوں۔ یا اللہ، ان کو چن چن کر قتل کر دے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے، آمین۔ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ اول تو ایسی مظلوم کی بد دعا، پھر ثبت آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا اس کی قبولیت میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ دعا قبول ہوئی اور تمام ایک ایک کر کے دنیا ہی میں اپنے برے انجام کو پہنچ گئے۔ تو جس خبیث اور بدبخت نے تیر مارا تھا، اس کے پیٹ میں گرمی کی آگ لگ گئی۔ وہ گڑے گڑے پانی پیتا تھا مگر اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی اور اس کا پیٹ ڈول کی طرح پھولا رہتا تھا۔ زندگی بھر یہی سزا پاتا رہا۔ آخر اس بدبخت کا پیٹ پھٹ گیا اور یہ ظالم بے رحم اپنی جان دنیا ہی میں ذلیل و رسوا ہو کر دے گیا۔ دوسرے مورخین نے تیر مارنے کا واقعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیر خوار بچے، جس کی عمر ابھی 6 مہینے کی تھی، اس کے متعلق لکھا ہے۔ جبکہ امام عالی مقام نے اسے اپنے گود میں اٹھایا اور پانی پلانے کے لیے لے جا رہا تھا کہ ایک ازلی بدبخت نے ایک تیر مارا جو اس شیرخوار بچے کے حلق میں لگا، جس سے خون کا فوارہ پھوٹنے لگا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خون اپنے ہتھیلی میں لیا۔ ایک روایت میں اس نے آسمان کی طرف اچھالا ہے، دوسری روایت میں اس نے زمین پر بکھیر دیا ہے اور یوں گویا ہوا، اے اللہ، ان ظالموں نے اس چھوٹے سے بچے کا بھی خون بہا دیا، تو ان کی خود خبر لے۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ ایسے بدبختوں کا انجام کیا ہوگا۔ دنیا میں تو اللہ نے ذلیل کر دے، آخرت میں اللہ نے اس کو رسوا کر دیا۔ تو اس ظالم کو دنیا میں اللہ نے پیاس کی آگ لگا کر اس کو پیاسا ہی دنیا میں مروا دیا اور ذلیل و رسوا کر دیا۔ واقعہ نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ اور امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اچانک صبح کو نابینا دیکھا گیا، حالانکہ رات کو خوب بلا چھنگا تھا، دیکھنے والا تھا۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی یہ حالت حشر کیسی ہوئی، تو اس نے جواب میں کہا کہ میں نے رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا کہ آستین مبارک چڑھائے ہوئی ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہے، اس کے سامنے چھمڑا بچھا ہوا ہے جس پر قاتلان حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ میں سے 10 آدمیوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ذبح کر دیا ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور اس نے مجھے پھر ڈھانٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک سلائی ہاتھ میں تھی جو کہ خون حسین میں رنگی ہوئی تھی، اس کو آ کر میری آنکھوں میں اس نے پھیر دی۔ تو صبح کو جیسے میں اٹھا تو میری نظر گئی تھی اور میں اندھا ہو چکا تھا۔ واقعہ نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ واقعہ نمبر 3 میں شام کا ایک آدمی کوفیوں کے ساتھ کربلا میں شریک تھا۔ اس کا منہ سور کا، خنزیر کا بنا ہوا تھا۔ لوگ اس کو دیکھ کر ڈرتے تھے اور نصیحت حاصل کرتے تھے۔ آخر اس کو اسی حالت میں موت آئی۔ فائدہ: بزرگوں کے ماں باپ کو تکلیف دینا اور دنیا کی لالچ میں آ کر احکام دین سے، احکام اسلام سے منہ موڑنا، غفلت برتنا، تو ان کے لیے دنیا ہی میں ذلت و رسوائی مقدر ہے اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا رہیں گے۔ واقعہ نمبر 4 کی طرف آتے ہیں۔ اور امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے سدی سے نقل کیا ہے کہ
کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کی میں نے دعوت کی مجلس میں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چلا کہ جس کسی نے امام حسین رضی اللہ کے قتل میں شرکت کی تھی ان کو دنیا ہی میں سزا جلد از جلد مل گئی۔ تو مجلس میں ایک بدبخت آدمی اٹھا، اس نے کہا یہ بالکل غلط ہے، میں بھی حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں شریک تھا، لیکن میرا تو کچھ بھی نہیں بگڑا، میرا تو کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ شخص جیسے اپنی مجلس سے اٹھا ہے، گھر کی طرف چلا ہے، تو گھر میں اس نے چراغ کو درست کرنے کی نیت سے اس پر اس کی بتی کو جیسے انہوں نے ہاتھ لگائے ہیں تو اس بتی سے اس چراغ سے آگ نکلا ہے، اور اس آدمی کو وہ آگ لگی ہے، ایسی آگ لگی کہ اس نے بہت چیخیں ماری، لیکن کسی کو ہمت نہیں ہوئی اس کو بچانے کی۔ آخر کار وہ اسی ہی آگ میں جل بن کر کوئلہ ہو گیا۔ حضرت امام سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبح کو میں نے اسی آدمی کو کوئلہ ہو کر دیکھا کہ وہ کوئلہ بن گیا تھا۔ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں نہ ظالم بنا دے اور نہ ظالم کا مددگار بنا دے۔ اسی طرح دوسرے اشقیاء یزید، عمر، شمر وغیرہ بھی انتہائی برے انجام کو پہنچے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا ذکر ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خود ظلم سے بچائے اور ظالموں کے ساتھ مدد کرنے سے بھی بچائے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر ویڈیو پسند آ گئی ہو اس کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء فی الدارین خیرا۔